يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا في البدن مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله ألا وهي القلب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک تو جسم اور دوسری روح۔ جسم کا تعلق مادیات کے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ ہے، مٹی کے ساتھ ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو ہمارے سب کے باپ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مٹی کے ذریعے سے پیدا کیا۔ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے سامنے ذکر کروں۔ اور دوسرا جو ہے روح، اور روح کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چیز ہے۔ روح کیا ہے، کیسی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کے متعلق تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بہرحال روح ایک نورانی چیز ہے، اور جسم جو ہے وہ ایک مادی چیز ہے، ایک ظلمانی چیز ہے، اور کیا ہے، زمین کا بنی ہوئی چیز ہے۔ اسی لیے بتایا تھا کہ زمین کی بنی ہوئی چیز کا جو تعلق ہے بدن کے ساتھ ہے، اس وجہ سے بدن کے لیے زیب و زینت کو ہو، بدن کے لیے اچھائی کو ہو، بدن کے لیے طاقت کو ہو، وہ ساری کے ساری چیزیں یہ زمین سے بنی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے ہوگی، کھانے سے ہوگی، روٹی وغیرہ سے ہوگی، یا ان کے علاوہ دوائی وغیرہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب یہ کیا ہے، مادی، جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ اور روح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، نور ہے۔ اس وجہ سے روح کی بڑھوتری یا روح کی مضبوطی یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اس صورت میں ہم کو اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہم لوگ صرف مادے کی طرف، کھانے کی طرف، زمینی چیزوں کی طرف، زیب و زینت کی چیزوں کی طرف، بیوٹی کی چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارا صحیح کام نہیں ہے۔ صحیح کام ہے روح کو منور کرنا، اور روح کو منور کر کے روح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ خیر، اللہ جل جلالہ و امن والوں کے متعلق پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس وقت صرف اللہ ہی موجود تھے اور کوئی نہیں تھا۔ ازل سے اور ابد تک، ہمیشہ تک بھی اللہ جل جلالہ باقی رہے گا۔ دوسری ساری چیزیں فانی ہے، پیدا ہوئی اور ختم ہو گئی، یا پیدا ہوگی اور ختم ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مخلوق کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی، وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کی، اور جو نور سے مخلوق پیدا کی اس کو ہم فرشتے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق جو فرشتے ہیں
طریقے سے ہم کھانے کے محتاج ہیں، اس طریقے سے فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ آرام کی ضرورت ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کی، اور یہ ساری کائنات کا انتظام اور ساری کائنات کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سپرد کیا اور ان سے لے رہے۔ فرشتے کی تعداد کتنی ہے کسی کو معلوم نہیں، بلکہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ میں نے ابھی بتایا کہ نہ اس میں مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ بچہ ہے، نہ کچھ اس قسم کی کچھ بھی نہیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جس فرشتے کو جس کام کے لیے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کو جس چیز کے لیے پیدا کیا وہ اسی میں لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، نافرمانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور اس کی تعداد کے متعلق جیسے میں نے کہا کہ بہت کثیر تعداد ہے، انسانوں سے بھی زیادہ فرشتے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ، اگر فرشتہ ہماری نگرانی نہ کرے، اگر فرشتہ ہماری حفاظت نہ کرے تو دشمن شیطان ہمارا ٹکا بوٹی کر دے، تھوڑی دیر میں ہم کو ہلاک کر دے، اتنا دشمن ہے۔ خیر، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، سب سے پہلے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کو بنایا۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، اور یہ جب تک باقی رہے گا، یہ جب تک باقی رہے گا وہاں تک انسان اور یہ دنیا باقی رہے گی، اور جس وقت کعبہ شریف توڑ پھوڑ دیا جائے گا بس اس کے بعد کیا ہے، پوری دنیا توڑ پھوڑ دی جائے گی اور پوری دنیا میں قیامت آ جائے گی۔ اسی کعبہ شریف کے بالکل سیدھ میں اوپر آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی کعبہ بنایا، اور اس کو بیت المعمور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ اوپر سے گرے تو اتنا پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے کہ سیدھے وہ کعبہ شریف کے آپر گرے گا اور کعبہ شریف پر آتا ہوگا، اور وہ ساتھ آسمان میں۔ فرشتے جو ایک مرتبہ فرشتہ اس کعبہ شریف میں داخل ہوا اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ نکلا تو زندگی میں قیامت تک دوسری مرتبہ اس کو داخلہ ہونے کا موقع نہیں ملے گا، پھر دوسرے فرشتے داخل ہوتے رہے گے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی کتنی تعداد پیدا کی۔ مکہ مکرمہ میں ہم جب جاتے ہیں داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ بیت المعمور کا مسئلہ ہے، اور ان میں 4 فرشتے سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور اللہ جل جلالہ والوں نے ہر ایک کو اپنا اپنا کام سپرد کر دیا ہے، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اور اس مخلوق کو
کی اسپرٹ سے، آپ کے شعلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور وہ ہے جس کو ہم جنات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، فاسق فاجر بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اور جس طریقے سے کیا ہے یہ ہمارا نظام چلتا ہے، اس طریقے سے ان کا نظام چلتا تھا، اور دنیا میں وہ پہلے تھے۔ لیکن چونکہ آگ سے بنایا گیا ہے اور آگ میں تعلی ہے، آگ میں جہاں بھی آگ جلاؤ اس کا شعلہ اوپر جائے گا، نیچے کبھی نہیں جائے گا، تو اس میں ایک قسم کا کبر ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، تعلی ہے۔ اس وجہ سے اس سے جو چیز بنے گی اس میں بھی تعلی ہوگی، ذرا کبر ہوگا، بڑائی ہوگی اس میں، اور اسی بڑائی کی وجہ سے اس نے کہا انا خیر منہ، میں انسان سے اچھا ہوں۔ مٹی نیچے جائے گی اور آگ ہمیشہ اوپر جائے گی، میں اونچا ہوں اور یہ نیچا ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں آباد تھے جنات، لیکن ان کی جب شرارت بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ختم کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کی تفسیر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا اس خیال کو ظاہر کیا کہ میں ایک تیسری مخلوق بنانا چاہتا ہوں۔ ایک مخلوق بنائی نور سے، دوسری مخلوق بنائی نار سے، آگ سے، اب ایک تیسری مخلوق بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، تیسری مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کام کرنا ہے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہمیں بتا دیجئے، ہم ہی وہ کام کریں گے۔ اللہ جل جلالہ والوں نے فرشتوں کو جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں میں کس کو بنانا چاہتا ہوں، میں کیسے بنانا چاہتا ہوں، میں کس کو بنانا چاہتا ہوں، کس واسطے بنانا چاہتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس وجہ سے اس کام کے لیے تم مناسب نہیں ہو، اس کے لیے جو میں اور مخلوق بنا رہا ہوں وہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تم عبادت میں لگے ہوئے ہو، نافرمانی نہیں کرتے، میں جو کہتا ہوں سب کچھ کرتے ہو، لیکن میں جو چاہتا ہوں وہ تمہارا سے نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے مجھے انسانی کو بنانا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کا ارادہ کیا، اور پوری تفصیل اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بھی کی ہے، اور آپ نے اس کو بارہ سنا بھی ہوگا۔ اس وجہ سے اس کو پوری تفصیل ذکر کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ زمین میں جاؤ اور ہر جگہ سے، ہر جز سے، ہر زمین کے حصے سے مٹی کو چھین کر یا لے کر آؤ، تاکہ اس مٹی کو بھون کر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آئے اور ہر قسم کی مٹی، آپ جانتے ہیں الگ الگ قسم کی مٹی ہوتی ہے، ہر جگہ پر گئے، جہاں مٹی لینے کا ارادہ کیا
مٹی نے ایسی لجاجت کی، ایسی عاجزی کی کہ بالکل ہمیں مت لے جانا، ہمیں مت لے جانا، ہمیں مت لے جانا۔ اس وجہ سے جو ہم سے بنے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جہنم کا حقدار ہوگا، اس وجہ سے ہمیں نہ لے جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی لجاجت سن کر واپس آ گئے۔ پھر دوسرے فرشتے کو بھیجا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ سب اسی طریقے سے زمین کی عاجزی کرنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے۔ چوتھا فرشتہ ہے، اس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا، زمین چاہے انکار کرتے رہی لیکن ہر جگہ سے انہوں نے مٹی کو لینا شروع کیا اور ایک بہت بڑا ذخیرہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ پہنچ گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو جس طریقے سے گھومنا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، کیچڑ بنایا جاتا ہے، پھر ابھی تو یہ سب ٹائلس کا زمانہ آ گیا، اس وجہ سے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن جو ہماری عورتیں بوڑھی ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں اپنا کیا ہے بنایا کرتے تھے، کیچڑ کے ذریعے سے وہ لیپ پر بنایا کرتے تھے، وہ جانتے ہیں کس طریقے سے مٹی کو سڑائی جاتی ہے اور کس طریقے سے مٹی کو لیپی جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اسی طریقے سے کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ فرشتے کی شکل، صورت، حیت یہ الگ ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ جناتوں کی شکل، صورت، حیت الگ ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس شکل میں جو اس وقت ہم سے موجود ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور بہت اچھی طریقے سے بنایا۔ قرآن پاک میں ہے حضرت اقدستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اس حیثیت سے، سر، دو آنکھیں، ناک، کان، ہونٹ اور ہاتھ اور یہ پورا باڈی، سمجھ میں کہتے ہیں اس میں سے اگر کسی عضو کو، ناک کو یہاں سے اٹھا کر پیچھے کر لو یا دو آنکھ کی جگہ پر ایک آنکھ یہاں کر لو، جیسے آپ مطلب کارٹون میں تم دیکھتے رہتے ہو، سمجھ میں تو کتنا بھدا اور کتنا خراب ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو رکھا ہے، جس طریقے سے رکھا ہے، وہ بہترین طریقے سے رکھا ہے اور اچھے شکل میں، اچھی صورت میں، اچھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ ظاہر بات ہے کہ یہی شکل و صورت وغیرہ بالکل نئی چیز تھی، فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، جنتوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور اللہ جل جلالہ نے مٹی کو بہت دنوں تک سڑایا، پھر مٹی سے باڈی بنائی، پھر باڈی کو سکھایا، بہت دنوں تک رہا۔ تو یہ سارے فرشتے وغیرہ جو تھے اور یہ جنت وغیرہ جو تھے اس کو آسمان پر آتے جاتے رہتے، وہ سوچ میں پڑ گئی کیا چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو شیطان جس کو کہتے ہیں ہم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی میں گھستا تھا، گھس کر سب جگہ دیکھتا تھا، صرف دل کی جگہ پر، ہارٹ پر وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، باقی پورے بدن میں گھومتا تھا، باہر نکل کر کہتا تھا کچھ نہیں، کھوکھلا ہے، کچھ نہیں ہے، کھوکھلا ہے، لیکن یہاں پتہ نہیں کیا ہے، وہاں میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ جنات جو ہے عبادت کرتے 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 بہت ہی اونچے درجے پر پہنچا تھا، اور عام مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عبادت کر کے یا محنت کر کے اونچے درجے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ کسی درجے کا خواہشمند ہو جاتا ہے کہ اب میں سب سے اونچا درجہ مجھے ملے گا، یہ تمغہ، یہ اعزاز، یہ چیز مجھے ملے گی، تو اس طریقے سے اس شیطان کو کیا ہے یہ ارادہ ہو گیا تھا کہ میں اب کیا ہے مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توجہ ملے گی،
لیکن اس میں درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مسئلہ آ گیا، اور جو یہ چاہتا تھا وہ اس کو نہیں ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ درجہ دے دیا۔ اس وقت سے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی شروع ہو گئی۔ یعنی حضرت آدم کی وجہ سے میرا پتا کٹ گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو میرا درجہ تھا، مجھے ملنا، جب یہ اعزاز ملنے والا تھا، اور یہ اس کے دل میں رہ گیا۔ پھر جنہ تھا، شیطانیت ان کے اندر تھی، پھر اس کے اندر کبر ان کے اندر تھا، حسد اس کے اندر تھا، یہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس نے نہیں مانا، اور اسی وقت اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اللہ نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ بھائی میں نے تمہیں کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے اچھا ہوں، یہ مجھے سجدہ کرے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے اس بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے اسے رجیم قرار دے دیا، مردود قرار دے دیا، اور اس کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے خستہ، سب سے آخری، سب سے رذیل حالت میں اس کو چھوڑ دیا، اور دشمن، اللہ کا دشمن بن گیا۔ اتنی دشمنی کے بعد بھی اس کو تنبیہ نہیں ہوئی کہ میں نے کچھ برا کیا۔ آدمی کوئی برا کام کرتا ہے، غلطی سے برا کر دے، جان بوجھ کر تو لوگ برا کر دے، تو اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ یار مجھ سے برا ہو گیا، لیکن اتنا برا اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے باوجود اس کے دل میں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے کچھ برا کیا ہے، اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتا رہا، اپنے آپ کو حق ہی سمجھتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جاؤ، اور پھر وہ درخت کے پاس پہنچ گئے، بات ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام روئے 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 روئے، اتنا روئے کہ کچھ نہ پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ یہ بھی اگر روتا تھا اس کی خطا معاف ہو جاتی، لیکن وہ کبھی کبر سے، تکبر سے باز آیا ہی نہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رجیم قرار دے دیا، مردود قرار دے دیا، تو مردود ہونے کے بعد بھی ابھی وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، میری دعا کو قبول کیجیے، اللہ سے مانگتا ہے، اور کہا کہ مجھے حیات دیجیے، زندگی دیجیے، میری موت نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہم تمہیں حیات تو دیں گے، لیکن تمہیں موت نہ آئے گی یہ نہیں ہوگا، ہاں ایک نہ ایک دن مرنا تجھے بھی پڑے گا، موت آئے گی لیکن تمہیں زندگی ملے گی، لمبی زندگی ملے گی، اور اس کو یہ لمبی زندگی ملی۔ جب لمبی زندگی ملی تو کہا کہ اس آدمی کی وجہ سے، اس انسان کی وجہ سے آدمی ذلیل ہوا، مردود ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعویٰ کرتا ہے اس وقت میں اس انسان کے پاس دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آؤں گا، ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے وسوسے ڈالوں گا، اور میں جہنم میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ ان کو بھی لے کر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ایسی بحث اور مباحثہ کرنا، ایسی بات کرنا، دیکھو کیسی بری بات ہے، لیکن اس نے یہ سب کیا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ذکر کیا۔ اور اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، یہ کبھی تمہارے فیور میں، تمہاری موافقت میں کبھی بات نہیں کرے گا، اس وجہ سے اس کی کسی بات کو مت ماننا۔
बॉडी हुई थी और उस बॉडी में अल्लाह तबारक व तआला ने रूह डाली और रूह डालने के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। जैसे रूह की वजह से बॉडी जिंदा हो जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब आंखें खोली तो देखा कि अर्श के ऊपर कलेमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसी वक्त समझ गए कि कलमा अर्श के ऊपर अल्लाह के नाम के साथ जिसका नाम लिखा हुआ है वो बहुत बड़े आदमी है। इनके तो बेटे हैं लेकिन बड़े बेटे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रूह के डालने के साथ ही सबसे पहले छींक आई। वहां जो फरिश्ते थे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर उसके बाद फरिश्तों ने यरहमुकुल्लाह कहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की जमात के पास और उनको जाकर सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। वो क्या जवाब देते हैं वो सुनो। वो तुम्हारा भी सलाम होगा, तुम्हारे औलाद का भी यही सलाम होगा। इस वजह से हमें गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग वगैरह की जरूरत नहीं है। हमें इसी सलाम को लेना है जो अस्सलाम वालेकुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा। फरिश्तों ने उसको सुना और उसका जवाब दिया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिया। हजरत आदम की पैदाइश हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जन्नत में रहो, मजे करो, खाओ पियो, मजा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम कर रहे हैं। जन्नत में तो खाना पीना है और क्या है। रिवायत में आता है कि जन्नत में सारी नेमतों के बावजूद, सारी सहूलतों के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। लेकिन क्या कमी महसूस हो रही है वो पता नहीं चलता। अल्लाह जल्ल जलालुहु मोहम्मद वालों को दिलों के भेद को भी जानता है, वो सब कुछ जानते हैं। बाद मतलब हमें ऐसा होता नहीं किसी चीज की जरूरत महसूस होती है, लेकिन क्या है वो कुछ पता नहीं चलता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम से लेटे हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वही पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करके वहां रख दिया। बैठ गई हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम से उठे, देखा तो कमी जो महसूस कर रहे थे वो चीज उनको मिल गई। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया अल्लाह तबारक व तआला का, ठहर जाओ। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह पढ़ाया। फिर उसके बाद क्या है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम दोनों जन्नत में रहो, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के पास मत जाना। जन्नत में सब चीज खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, सब चीज की तुम्हें इजाजत है, इस दरख्त के पास मत जाना। अब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वरगलाना शुरू किया। जैसे आजकल टेलीपैथी होती है, उसके जरिए से लोगों के दिलों में बात डाली जाती है। इस तरीके से शैतान ने हजरत आदम के दिल में, हजरत हव्वा के दिल में बातें डालनी शुरू की। और उस बातें भी इस तरीके से कि कसम खाकर, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैं बिल्कुल सच कहता हूं, मुझसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा तुम्हारा हमदर्द कोई नहीं है। देखो मेरे पास एक ब्यूटी है, एक जड़ी बूटी है, वो अगर तुम खा लोगे तो जिंदगी भर तुमको जन्नत में रहने को मिलेगा, जन्नत से निकलना होगा ही नहीं।
قسم کی جو چیزیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اور آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ کسی سے کوئی کام کرانا ہو اور وہ آدمی نہیں مانتا تو آسان شکل یہ ہے کہ محترمہ کو جا کر دل میں ڈال دو، اور اگر محترمہ تیار ہو گئی تو پھر وہ محترمہ کروا دے گی کہ ہاں بالکل میں کراؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو نہیں مانا، حضرت حوا کے دل میں پڑ ڈالا کہ ارے میرے پاس ایک بوٹی ہے، ایک دوائی ہے، وہ دوائی تم کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہنا ملے گا، جنت سے نکلنا ہی نہیں ہوگا، اور ایسا ہے۔ اب تک وہ تم کو منع کیا گیا ہے، کہاں منع کیا گیا، لیکن کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ تمہیں جنت سے بھی نکلنا ہے، سمجھنا ہے نا؟ تو اگر یہ کرو گے تو جنت سے نکلنا ہی نہیں ہوگا، بیچاری کو چاہیے کیا؟ چنانچہ دونوں نے کھا لیا اور فوراً جنت کے جو کپڑے تھے وہ سارے کپڑے فوراً اتر گئے جنت میں، دونوں ننگے ہو گئے۔ اب وہاں کپڑا کہاں لینے جائے؟ درخت کے پاس پہنچے گا کہ اس کے پتے لگائے تو وہ درخت بھی ہٹ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، ہم تم کو نہیں دے سکتے۔ اور پھر کیا ہے کہ انجیر کا جو درخت تھا، اس درخت سے حضرت آدم علیہ السلام نے 3 پتے لے کر اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے 5 پتے دیے، اور جس سے انہوں نے اپنا بدن کو چھپایا۔ وہی 3 اور 5 اب کفن میں ہو گیا کہ مرد کے کفن کے لیے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5، سنت وہ وہی سے شروع ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا جائے گا، نکلو جنت سے، ختم۔ ابھی پھر بات میں یہی چھوڑنی پڑے گی، وہ ختم ہو گیا، لیکن ایک بات بتا دوں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے مباحثہ کیا کہ اللہ کیا ضرورت پڑی تھی اس پھل کو کھانے کی، اس درخت کے پاس جانے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ کیوں کھایا تم نے؟ اگر تم نہ کھاتے تو ہم بھی جنت میں آرام سے ہوتے۔ یہ دنیا میں یہ کیا ہے، سردی گرمی اور یہ کوئی ڈر ہے، کوئی 19 یا پتہ نہیں کیا کیا، ان ساری مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ بیٹا ہوتا ہے اور باپ ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات رہی کہ بیٹا باپ کو نہیں سمجھتا، باپ کو بہت لیکن باپ ہی ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آدم، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت جنت میں دے رکھی تھی، اس پھل کو نہ کھاتے تو کیا فرق پڑ جاتا تھا، کیوں کھایا تم نے؟ اس پھل کے کھانے کی وجہ سے ہمیں دنیا میں آنا پڑا اور یہ سارے مصیبتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن مجھے پہلے ایک بات کا جواب دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا جنت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا دنیا کے لیے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین کے لیے تو اللہ کو بنایا گیا تھا۔ تو جب زمین کے لیے بنایا گیا تھا تو پھر میں ہمیشہ جنت میں کیسے رہتا؟ مجھے تو جنت میں جانا ہی تھا، اس لیے تمہارا سوال ہی بیکار ہے۔ حدیث پاک میں ایک پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب اصل چیز جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے میں کیا مقصد ہے، کیا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی مخلوق چاہتے ہیں اور
ایسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنانا چاہتے تھے اور یہ بنایا. یہ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو انشاءاللہ کل کو سامنے ذکر کیا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ.